بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ایک ماہر مدرس بننا چاہتے ہیں نا تو پھر اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ ہم ایک فن تدریس کورس کروا رہے ہیں 8 فروری سے، اور اس کورس کے اندر ہم تدریس کرنا سکھائیں گے۔ جو طلباء درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہونے کے بعد پھر وہ جامعات میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، مسند تدریس پر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تدریس کرنی کیسے ہے۔ وہ 10 سال پڑھانے کے بعد پھر سمجھتے ہیں کہ بھئی تدریس کیسے کی جاتی ہے۔ وہ ماہر مدرس جو ہے وہ 10 سال کے بعد جا کر بنتے ہیں، اور 10-15 سال تک جو ہے وہ اساتذہ طلباء کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو 10 سال تک آپ نے طلباء کو پڑھایا ان کو سمجھ نہیں آئی، جس کی وجہ سے طلباء جو ہے انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا، درس نظامی چھوڑ دیا۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے تدریس اور فن تدریس سیکھا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح تدریس کرنی ہے۔ آپ کی عدم لیاقت کی وجہ سے، قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ ان کو مطمئن نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے اس بندے نے مدرسہ چھوڑ دیا، جامعہ چھوڑ دیا، درس نظامی چھوڑ دیا۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تدریس کورس تدریس سیکھیں، کورس نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن تدریس کا ملکہ، تدریس کی قابلیت اور تدریس کی صلاحیت جو ہے وہ لازمی سیکھیں، حاصل کریں۔ دیکھیں، تدریس کا جو لازمی جز ہے نا، جو اہم جز ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ماہر مدرس کی زیر نگرانی پریکٹیکلی تدریس کرنی ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا کہاں کہاں آپ غلطی کر رہے ہیں اور کس طرح آپ نے تدریس کرنی ہے، کس طرح طلباء کو سمجھانا ہے۔ تو ہم جو ہے ہم سے طلباء نے رابطہ کیا، جی ہمیں تدریس کرنی ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ تدریس کیسے کی جاتی ہے۔ تو پھر میرے پاس تو وقت نہیں تھا، اور میں شروع سال سے کورس ہی کروا رہا تھا، صرف نحو کورس کروا رہا تھا، عبارت کورس کروا رہا تھا، تصحیح عبارت و ترجمہ کورس کروا رہا تھا۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ واقعی اس چیز کی اشد ضرورت ہے ہمارے طلباء کو۔ ابھی رمضان کی چھٹیاں ہوں گی، شعبان کی چھٹیاں ہوں گی، امتحان کے بعد، پیپروں کے بعد 8 فروری سے ہم کورس شروع کر رہے ہیں۔ 20 روزہ کورس ہے فن تدریس، وہ میں خود کورس کرواؤں گا، وہ میرے علاوہ اور کوئی کورس نہیں کروائے گا۔ تو اس کورس کے اندر ہم بتائیں گے کہ آپ نے تدریس کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ پہلے سے فارغ التحصیل ہیں، کسی جگہ پڑھا رہے ہیں، یا پھر آپ پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ پڑھا نہیں رہے، یا آپ دور حدیث کے طالب علم ہیں، تب بھی آپ کو ضرورت ہوگی، یا آئندہ سال آپ نے جانا ہے، تو بہرحال آپ کو تدریس کی ضرورت تو ہے ہی۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس تدریس کورس کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور اس کا افتتاح ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کیا؟ دیکھیں، اس کے اندر ہم آپ کو پریکٹیکلی تدریس کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ آپ کو گروپ کے اندر ایڈ کیا جائے گا، اور اس کے اندر ہر روزانہ آپ کو ایک ویڈیو بھیجی جائے گی۔ اس ویڈیو کے اندر تدریس سے متعلق آپ کو تمام چیزیں بتائی جائیں گی، وقتاً فوقتاً ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ لیکن کلاس بھی ہوگی، 20 روزہ کلاس بھی ہوگی، اور کلاس کے اندر جو ہے وہ ہم پریکٹیکلی آپ سے تدریس کروائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ کو تدریس کرنا آتا ہے نہیں آتا، اور آپ کہاں پر غلطیاں کر رہے ہیں، تو ہم آپ کی اصلاح کروائیں گے۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، تدریس کرنے کا کچھ بھی ملکہ نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ 20 روزہ کورس کے بعد آپ میں ملکہ، قابلیت، صلاحیت پیدا ہو جائے، کانفیڈنس پیدا ہو جائے کہ ہاں باقی میں تدریس کر سکتا ہوں۔ یہ کلاس میں جاتے ہی سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے کہ آپ طلباء کو مقصد علم بتائیں، یعنی درس نظامی کا مقصد بتائیں کہ وہ کس مقصد کے لیے انہیں درس نظامی حاصل کرنی چاہیے اور درس نظامی میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، طلباء کو جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کے موضوع کی اہمیت بتائیں۔ مثلا علم نحو ہے تو نحو کی اہمیت بتائیں، صرف ہے تو صرف کی اہمیت بتائیں، اور اسی طرح اگر منطق ہے کی کتاب ہے تو منطق کی اہمیت بتائیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، کتاب کا خلاصہ سمجھائیں۔ ایسے کتاب شروع نہ کر دیں، کتاب کا خلاصہ آپ نے سمجھانا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کتاب عربی کے اندر ہے تو آپ نے عربی عبارت حل کرنے کا طریقہ پریکٹیکلی بتائیں۔ یہ نہیں کہ بھائی جاؤ آپ عبارت حل کر کے آؤ، کیسے عبارت حل کر کے آئیں، آپ نے طریقہ تو بتایا نہیں ان کو۔ تو 5ویں نمبر پر بلکہ ان کو آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ کتاب پر آپ عبارت لگا کر آؤ، میں چیک کروں گا کہ آپ نے عبارت کے پہلے آپ پریکٹیکلی طریقہ بتائیں، وہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے نا کہ آپ نے طلباء کو کس طرح سمجھانا ہے۔
تو پریکٹیکلی جو ہے وہ عبارت حل کرنے کا آپ نے کلاس میں طریقہ بھی، آپ نے کتاب نہیں پڑھانی، کتاب عربی میں ہے تو عربی عبارت حل کرنے کا طریقہ بتانا ہے ان کو کہ کس طرح آپ نے عبارت حل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ترجمہ کرنے کا طریقہ بتانا ہے کہ اس کا ترجمہ، جو آپ نے عبارت حل کی ہے 5 صفحے 2 صفحے 4 صفحے، تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا ہے، وہ طریقہ بتانا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ ترجمہ کر کے بتا دیں اور جب ان کو کہہ دیں کہ جاؤ گھر سے ترجمہ کر کے آؤ۔ پھر آپ نے تشریح کرنا سکھانا ہے کہ بھئی اس عبارت کی کیسے تشریح کرنی ہے، اس کی کیسے تشریح کرنی ہے، اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ سوالات یا تو لکھ کر دینے ہیں یا ان کو بتانا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ سوال کیسے بنے گا، یہ سوال کیسے بنے گا، یہ سوال کیسے بنے گا، اس کا جواب کیسے ہے، اس کا جواب کیسے، اس کا جواب کیسے۔ سوالات یا تو لکھ کر دیں یا بہتر اس سے طریقہ یہی ہے کہ طلباء کو پابند کریں وہ خود سوال لکھ کر آئیں۔ یہ چیزیں پہلے 1 2 دن 4 دن آپ خود جو ہے نا ان کو بتائیں گے، اپنی نگرانی میں کہیں گے کہ دیکھیں سوال لکھیں، میں دیکھتا ہوں آپ سوال لکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو یہ چیز پہلے خود آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ گھر میں جا کر سوال لکھ کر آئیں گے نا۔ ان کو آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ گھر سے سوال لکھ کر آؤ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے سوال لکھنا ہے، تو وہ گھر میں کیسے پڑھیں گے۔ ایک وجہ گھر میں نہ پڑھنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے گھر میں پڑھنا کیسے ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی، جوابات جو ہے نا، پہلے سوالات، پھر اس کے بعد جب سوال لکھنا آ جائے تو پھر جواب لکھنا سکھائیں ان کو، یا خود جواب لکھ کر دیں۔ اور پھر اگلا سٹیپ ہوگا کہ کتاب کا جو نصاب ہے، اب آپ نے کتاب سٹارٹ کرنی ہے، کتاب شروع کرنی ہے، اور کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ نے کتاب کو دنوں پر تقسیم کر لینا ہے۔ بھئی اتنا نصاب ہے ہمارے پاس، اتنے دن ہیں اور ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو روز 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا، طلباء جو ہے نا وہ ذہنی طور پر تیار ہوں گے اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ استاد صاحب آج اتنا ہی کافی ہے یا آج تھوڑا کریں، بہت زیادہ سبق ہو گیا، تو یہ وہ ان کے ذہن میں بھی ہوگا کہ بھئی ہم تھوڑا نہیں پڑھنا، ہم نے پورا مکمل کرنا ہے نصاب کو۔ اور آخر میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، طلباء کو علماء کرام کے جد و جہد کے، پڑھنے کے، علم سے شغف کے اور واقعات جو ہے وہ آپ نے وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو فن تدریس کورس کے اندر سکھائیں گے اور بتائیں گے۔ اگر آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو آپ اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کس طرح بہترین انداز میں جو ہے وہ تدریس کر سکیں گے۔ اس لیے آپ جتنے بھی فارغ التحصیل طلباء ہیں یا جو ابھی پڑھا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس تدریس کورس کو جوائن ضرور کریں۔ اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، میری ویب سائٹ ہے، اس کا لنک میں دے دوں گا، اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اس کی فیس کتنی ہوگی اور اس میں داخلے کا طریقہ کیا ہوگا۔ صرف 12 طلباء ہوں گے اور 12 طالبات ہوں گے۔ یہ کورس طلباء کے لیے بھی ہے، طالبات کے لیے بھی ہے، تو طلباء بھی اس کورس کو کر سکتے ہیں اور طالبات بھی کر سکتی ہیں۔ صرف 10 داخلے محدود ہیں، اس لیے آپ نے جتنا جلدی ہو سکے آپ نے داخلہ لینا ہے۔ داخلہ لینے کے تاکہ اگر آپ بعد میں آئے تو داخلے بند ہو جائیں گے، پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا، پھر آپ کو اگلے سال تک ویٹ کرنا پڑے گا یا پھر اگلے کورس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔